تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے. قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کہ مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں. تو باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں, آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی جو کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں. تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لے, ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تالیف قلب کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے, لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کر کے دینا یہ بھی غلط ہے. اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے تو سورہ الحج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو. آپ ان کو ڈانٹیں نا, تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور, کوشش کریں کہ دے دیں. اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا, یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا. نہیں یار, اس انسان ہے نا, آپ دیں گے. یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی آیا نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے مسکین غریب, کہیں نہیں آیا مسلمان مسکین تے مسلمان غریب, جنرل ہے. اس طرح آیا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, سورۃ المائدہ آیت نمبر 32. اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو وہ ایک جان کی بات ہو رہی ہے, مسلمان کافر کی نہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا, اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. جو ٹیکس پیئر کافر ہے اس کو قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے. سر کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے. تو یہ مسلمان کافر وقت کے اس حوالے سے اس فرق سے آپ باہر نکلیں, غریبوں کو کھلائیں, جو غریب ہے نا جی اس کو کھلانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے علی بھائی, اگلا سوال ہے آن لائن قربانی کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ آن لائن قربانی کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ آ چکا ہے جس میں نے بتایا کہ آن لائن قربانی جو گورنمنٹ کی طرف سے اتھینٹیکیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے تھرو کریں. یہ نہ ہو کہ آپ پیسے دیں, یا تو لوگ حج عمرے والے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں, قربانی وہ کریں ہی نہ. ویسے حج اور عمرے کے موقع پر جو عرب کے اندر بینکوں میں آپ آن لائن قربانی کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں نا, تو وہ آپ کو ایک ریسپٹ دے دیتے ہیں, بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں. اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ ہائر کر لیں ایک گروپ کے لیے, تاکہ کم از کم ترتیب وہ قائم رہے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ آپ نے پہلے جمرات پہ کنکریاں مارنی, پھر قربانی کرنی ہے, پھر آپ نے سر مڑانا ہے. ویسے ہی انہی حدیث میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے ترتیب بدلی ہے, کسی نے کوئی چیز آگے کی کسی نے کوئی پیچھے کی, تو حضور نے کہا لا حرج لا حرج. لیکن افضل ترتیب تو یہی ہے جو نبی الاسلام کا اپنا عمل ہے. تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ ٹائم کو مینٹین کریں گے. اب اتنے زیادہ حاجی ہیں تو آن لائن کرنا پڑ جاتا ہے. تو پاکستان میں بھی اگر آپ نے آن لائن قربانی کرنی ہے, الخدمت جماعت اسلامی والوں کی ہے اور اس طریقے سے شوکت خانم والوں نے بھی شروع کیا ہے, تو آپ ان کو آن لائن قربانی, اور بعض اوقات وہ سستی بھی پڑ جاتی ہے. یہ ہے اس میں کہ کئی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر گوشت نہیں بھجواتے, وہ غریبوں کو دیتے ہیں. اور اس میں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کا جانور دیکھنا ضروری ہے, بس یہ آپ نیابت ہوگی وہ کرتے رہیں گے. ہم نے بھی کئی بار سیلاب اور زلزلے کے کیس میں الخدمت والوں کو قربانی کے پیسے دیے ہیں, انہوں نے انہی علاقوں میں جا کے قربانی کر دی ہے, ہمارے گھر گوشت بھی نہیں آیا. بس ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے ادا ہو گیا. تو سورہ حج میں آیا کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, بلکہ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے, وہ کافی ہے. جزاکم اللہ. علی بھی, اگلا سوال ہے غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کو وہیں قربانی کرنا ہوگی یا اپنے آبائی ممالک میں قربانی کے لیے رقم بھجوانا ہوگی؟ دیکھیں جی, اگر وہاں پہ قربانی کی اجازت ہے تو پھر آپ کریں, ادروائز اگر وہاں پہ آپ خود اس طریقے سے قربانی نہیں کر سکتے تو اس رول کو نہ توڑیں. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں, امام خمینی انقلاب ایران سے پہلے 6 مہینے جو تھے ان کو کیونکہ عراق سے بھی پھر نکال دیا گیا تھا نا, پہلے تو عراق میں بیٹھ گئے تھے, ایران سے نکالا گیا, تو کئی سال تک جتنے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تھے زیادہ تر پیدل جاتے تھے, تو راستے میں امام خمینی کو ملتے تھے. تو 20 سال انہوں نے تقریباً برین واشنگ کر کے تو انقلاب برپا کیا. پھر ان پہ بھی دباؤ ڈالا امریکہ نے, تو عراق نے بھی ان کو نکال دیا. پھر وہ آخری 6 مہینے انہوں نے انقلاب سے پہلے فرانس میں گزارے, اور فرانس وہ 6 مہینے جو رہے ہیں نا انہوں نے گوشت نہیں کھایا, کیونکہ وہاں فرانس کے قانون میں آپ جانور خود قربان نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اتنی دیر میں صرف سبزیاں دالیں کھا لوں گا, لیکن میں نے اس گورنمنٹ جس نے مجھے پناہ دی ہے میں ان کا قانون نہ توڑوں, کیونکہ یہ واجب تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ضروری گوشت ہی کھانا ہے. ٹھیک ہے, تو جن غیر مسلم ممالک میں اس طرح کی پابندیاں آئی ہوئی ہیں نا, تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, پیچھے ہی اپنے علاقوں میں بھیجیں اور وہیں پہ وہ یعنی قربانی کریں. اور لیکن اس میں یہ خیال کر لیا کریں کہ عموماً جو امریکہ میں یا یورپ کے اندر قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں, وہاں پہ جو پیسے یہاں بھیجتے ہیں قربانی کے لیے, وہاں پہ عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے,
تو کوشش کریں کہ جب ہماری عید ہو، ہمارے عید کا پہلا دن ہوگا، ان کا دوسرا ہوگا، تو آپ چونکہ اپنے عید والے دن ہی کریں گے نا، تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے تیسرے دن کر رہے ہیں اور ان کا وہ چوتھا دن وہاں پہ بن گیا ہو، اگرچہ ان پہ وہ چیز اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے تو آپ کو دے دیا تو ادا ہو گیا، ادھر کے لیے ادھر کا قانون ہوگا، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ کریں۔ پھر وہ ظاہر ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ناخن بھی اور بال بھی انہوں نے ریموو کرنے قربانی کے بعد، تو ان کو آپ نے کنوے کرنا ہے، تو بہتر یہ کہ آپ پچھلے آبائی علاقوں میں پیسے بھجوائیں اور یہیں پہ قربانی کروائیں، وہاں پہ آپ کے لیے رسک ہے، اس معاملے میں اس رسک میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ سورہ حج میں آیا کہ 3 کیٹیگریز میں گوشت کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، یعنی ایک پریفریبل ہے، غریبوں اور مسکینوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، اور خود بھی استعمال کریں، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس دن جو لوگ مانگنے آتے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا کریں، انہوں نے کون سا روزانہ آنا ہوتا ہے، سال کے بعد آتے ہیں، تو آپ قربانی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا گوشت تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے اپنے لیے کر دیا اور باقی گوشت جی میں نے اپنا زیادہ گوشت اللہ کی راہ میں دیا ہے، وہ زیادہ دیا آپ نے ناقص والا، ہاں جی، جس کا بہترین قیمہ نکلنا تھا وہ تو آپ نے سائڈ پہ کر لیا، ران کا گوشت آپ نے سائڈ پہ کر لیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ پسندیدہ چیز خوبصورت جانور ہو، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو کہ جی یہ امریکن بیل ہے جی 30 لاکھ کا آیا ہے، اس میں چپ بھی فٹ ہے، ہاں 3 لاکھ بھی گئے قربانی بھی گئی، ہاں ریاکاری ہوگی نا۔ مسند احمد میں واضح حدیث ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، حالانکہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ نیت ہے کسی اور کو خوش کرنے کی۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یہ صدقہ ہے نا اللہ کی راہ میں، پنجابی والا صدقہ نہیں، کوئی بھی نیکی کا کام اسے صدقہ کہا جاتا ہے، تو یہ قربانی صدقہ ہے نا، یہ شرک ہو جائے گی اگر کسی کو دکھلاوے کے لیے کی۔ تو اللہ سے ڈریں، اگر اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کی پھر ویڈیوز بنوانا جان بوجھ کے اور اکڑنا اس کے اوپر، میڈیا کے لوگوں کو بلانا، ویسے جو عام طور پہ لوگ وی لاگز بنا رہے ہیں اپنی روٹین کے لیے کہ ہم نے یہ جانور لیا، عموماً اپنے معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ ان کے اوپر ہے جو لوگ اس کی زیادہ زیادہ قیمتیں بتا رہے ہیں اور روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا مہنگا جانور لیا ہے۔ اگر آپ نے قربانی کے لیے جانور لیا ہے تو آپ اس میں کہیں کسی کو یہ نہ بتائیں کہ جی میں نے اتنے لاکھ کا اتنے کروڑ کا خریدا، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ جانور کے اوپر وی لاگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بناتے رہیں۔ عقیقہ جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو، لڑکی کی طرف سے 1، اور 7ویں دن عقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منڈواؤ اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا۔ تو 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے، گائے میں حصہ نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ ہے، یہ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نس موجود نہ ہو، کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہاداً، وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرف سے 2 گائے، لڑکی کی طرف سے 1 کر لیں، کیونکہ جان بہانی ہے نا۔ تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے، یہ فقہ حنفی میں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ویسے غلط اس لیے ہوگا کہ جتنا مسئلہ یہ خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ عقیقہ تو ہوتے ہی 7ویں دن ہے، تو کتنے بچے ہیں جو اس حساب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عید قربان کے حساب سے 7واں دن بن رہا ہوگا۔ پھر ان کو مسئلہ یہ لکھنا چاہیے کہ جو بچہ آپ کا 3 ذو الحجہ کو پیدا ہوگا نا اس کی عقیقے ساتھ ہو سکتی ہے، واقعی پیچھے تو نہیں ہے، اس میں تو عام صدقہ ہے اور آپ اس کے لیٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو مجبوراً ہے، وہ ٹھیک ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں نبی الاسلام نے اپنا عقیقہ
اعلان نبوت کے بعد کیا تھا، لیکن وہ تو جواز کی حد تک ہے جب کسی کا رہ گیا ہو، جان بوجھ کے کوئی یعنی کہ جی منڈے دی پھوپھی آ رہی ہے تو منڈے دے چاچے نے اگلے مہینے آنا ہے، اس کے بنیاد پہ لیٹ نہیں کر سکتے، 7ویں دن کرنا ہے۔ اور دن کے اعتبار سے بھی یاد رکھنا ہے، اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے نا بچہ تو عقیقہ بدھ کو بنے گا، بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو بنے گا، اور اگر منگل کو پیدا ہوا ہے اور مغرب کے بعد ہوا ہے تو بیسیکلی وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے، منگل کو نہیں پیدا ہو رہا۔ ہاں تو اس اعتبار سے پھر دیکھنا ہے آپ نے 7ویں دن کرنا ہے۔ اس پہ میرے علیحدہ سے بھی کلپ ریکارڈڈ ہے عقیقے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا۔ یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ لوگ وہ کہتے ہیں جی چلو جی 3 قربانی کے حصے رکھ لیتے ہیں، باقی میں اپنے سارے بچوں کا عقیقہ کر لوں گا اس طریقے سے، تو ایسا نہ کریں۔ بل ایک آسانی ہے کہ جس طرح مسنہ یعنی دوندہ ہونا قربانی کی شرط ہے، عقیقے کے جانور کے لیے مسنہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، وہ آپ چھوٹا بکرا بھی لے کے کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی مردار بکرا نہیں، چھوٹا سا بکرا ہو جس کو آپ مطلب کچھ، اور یہ عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں۔ ویسے تو عام صدقہ آپ خود نہیں کھا سکتے نا، عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود کھا سکتے ہیں، اور یہ بھی اس کے جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، جو غریب آدمی ہے وہ عام صدقہ کرتے ہیں عقیقے کی جگہ۔ جب بعد میں کبھی توفیق ہو، جب اس کے پاس پیسہ آ جائے، وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اب ہم جوانی میں کر لیں، ہمارا بچپن میں نہیں ہوا ہوا، تو ضرور کریں جی، کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا کیا سنت مبارکہ ہے؟ سنت مبارکہ نہیں ہے، لیکن سورۃ الحج میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو حج کی قربانی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نام لے کے نہر کرو اونٹوں کو اور یہ اپنے پہلوؤں پر گر پڑیں تو پھر اس کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی دو، سوالیوں کو بھی دو، اور جو سوال نہیں کرنے والے غریب ان میں بھی تقسیم کرو۔ تو اس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ خود میں مراد خود اور آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، تو 2 حصے یہ بن گئے، اور تیسرا آپ نے مسکینوں اور غریبوں میں کرنا ہے۔ یہ اجتہاداً ہے سب کے نزدیک، آپ سارا خود بھی کھا لیں تو جواز موجود ہے اس کا، لیکن بہتر ہی ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے، جس طرح قرآن پاک میں اشارتاً ذکر آیا، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اس میں 3 حصے یہ نہیں کہ سب سے بہترین اپنے پاس رکھ لیا ہے اور سب سے ناقص دوسروں کو دے دیا ہے، یا جو امیر رشتہ دار ہے اس کو اچھا بھیج دیا، غریب والے کو دوسرا بھیج دیا، تو اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے پسند کریں۔ پھر وہی آیت جو بار بار آئے گی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے دن جانور کے گوشت سے روزہ کھولنا چاہیے یا اس کے بغیر بھی ناشتہ کیا جا سکتا ہے؟ ناشتہ کیا جا سکتا ہے جی۔ بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب چھوٹی عید یعنی جسے ہم کہتے ہیں عید الفطر کے لیے جب جاتے تھے تو آپ میٹھی کھجوریں کھا کے جاتے تھے طاق تعداد میں، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے۔ ترمذی میں آتا ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو میٹھا کھا کے جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے لیے خالی پیٹ جاتے تھے اور واپسی پہ آ کے کھاتے تھے۔ باقی وہ جو مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے 2950 جو میں نے شروع میں بیان کی تھی، امام باقر علیہ السلام نے جو جابر بن عبداللہ سے بیان کی ہے، اس میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ نہر کروائے، 63 خود کیے، 37 مولا علی سے کروائے، اور سب سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے کے وہ دیگ میں ڈالا اور پھر اس کو کھایا۔ تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام پریفریبل عید والے دن اپنی قربانی کے گوشت سے ناشتہ تناول کرنا پسند فرماتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام تو یہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کی تو قربانی شروع میں ہو جانی ہے۔ اگر ایک بندے کی جا کے عصر کے وقت قربانی ہو رہی ہے تو وہ شام تک بیٹھا رہے گا، تو روزے کا ذکر کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں آپ نے ناشتہ جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے، اور عید الفطر میں آپ جاتے ہوئے کچھ کھا کے جائیں گے۔ وہ جاتے ہوئے کیوں کھا کے جائیں؟ آپ نے اعلان کرنا ہے کہ روزے ختم ہو گئے ہیں بیسیکلی، کیونکہ آپ کی مسلسل روٹین تھی نا۔ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے اللہ نے مجھے منع فرمایا ہے، تو وہ جو منع ہونے کی جو ہے نا دلیل وہ یہی ہے کہ آپ نے جاتے ہوئے کرنا ہے۔ تو اب بڑی عید میں بھی اگر آپ نے شام تک روزہ چلانا ہے تو اس سے تو منع کیا گیا، تو آپ ناشتہ کر لیں لیکن واپسی پہ کریں، جاتے ہوئے کچھ کھا کے نہ جائیں، تو یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہو؟ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کی کھال کس تنظیم کو دینی چاہیے؟ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی مصرف ہو تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ تنظیم دیکھیں جی، اب تو آلموسٹ تنظیمیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کیونکہ کھالیں ہی بہت سستی ہو گئی ہیں۔ جس طرح آج سے 20 سال پہلے بڑی کھال 5000 روپے کی تھی، آج تو شاید وہ 25,000 کی ہوتی، لیکن تو اب 500 کے اوپر
وہ کھالیں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہی کوئی نہیں ہے، اس پہ تو نمک ہی لگ جاتا ہے 100 روپے کا. تو اب اور یہ انٹرنیشنل سازش ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اگرچہ اس میں جرم چند لوگوں کا تھا، بعض دہشت گرد تنظیموں کے لیے فنڈنگ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے ہو رہی تھی، وہ FATF کا جو چکر چل رہا ہے اس کی چکر میں باقی عام مسلمان بھی رگڑے گئے. اب عیدی والے یا شوکت خانم والے بیچارے جو کھالیں بیچ کے اپنا ایک ویلفیئر کا کام چلا رہے تھے، ان کا یا الخدمت فاؤنڈیشن والے، ان کا تو قصور نہیں تھا لیکن وہ بھی ساتھ پس گئے اس کے. تو اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے، ورنہ تو قتل ہوتے تھے سیاسی تنظیموں کے بھی، مذہبی تنظیموں کے کھالیں اس کے اوپر. اور بعض لوگ تو دو دو قربانیاں کرتے تھے تاکہ ایک ہی فرقے کی دو جو مختلف تنظیمیں ایک ایک قربانی کی کھال ان کو دیں تاکہ دونوں سے بنا کے رکھی جائے. تو کھال کا جو مصرف ہے نا وہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو جانوروں کی لگامیں ہیں اور جانوروں کی کھالیں ہیں اور اس کے اوپر وہ جو باقی جتنے بھی لوازمات لگے ہیں وہ میں سب کا سب صدقہ کروں اور کسائی کو اجرت کے عوض یہ چیزیں نہ دوں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی کی کھال کو آپ اپنے استعمال میں مسلح کے طور پہ اور ڈول بنانے کے لیے لا سکتے ہیں. مختصر یہ کہ اس کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا مصرف ہے. گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں. کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں. کسائی کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ پھر اس کے معاوضے کے عوض جاری ہوتی ہے. جس طرح عام دنوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کوئی جانور گراتے ہیں تو وہ کسائی کہتا ہے جی میں کھال ہی لے لوں گا. اب نہیں ویسے کسائی کھال لیتے کیونکہ اب تو کسائیوں کا ریٹ کھال سے بہت زیادہ ہے. جب جس زمانے میں ریٹ وہ قریب ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بکرا ہم ذبح کر دیں گے، کھال مجھے دے دینا. تو قربانی میں تو وہ کام نہیں آپ کر سکتے. تو کھال کا مصرف یہ ہے کہ آپ کسی بھی تنظیم کو جو گورنمنٹ کی طرف سے رجسٹرڈ ہو، بینڈ نہ ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی تنظیم ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، خود بھی استعمال میں لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ تالیف قلب کے لیے دے سکتے ہیں. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے. قرآن نے جب ذکر کیا سورہ الحج کے اندر کہ مسکین کو اور غریبوں کو کھلاؤ تو ظاہر ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں. تو باقی جو لوگ کچھ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ اس طرح کریں کہ جو آپ کا اپنا گوشت ہے وہ نہ دیں، آپ کے گھر جو دوسروں کا ہے وہ کسی اپنی کام کرنے والی جو کرسچن ہے اس کو آپ دے دیں. تو اگر کوئی زیادہ احتیاط میں جانا چاہتا ہے تو اس طریقے سے کر لے، ورنہ اگر آپ قربانی کا گوشت ان کو بھی دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تالیف قلب کے لیے ضرور دیا جا سکتا ہے، لیکن غریب مسلمانوں کو چھوڑ کے غریب غیر مسلموں کو تلاش کر کر کے دینا یہ بھی غلط ہے. اور قربانی والے دن جو آپ کے گھر آ جاتا ہے گوشت مانگنے کے لیے تو سورہ الحج میں ہے کہ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دو. آپ ان کو ڈانٹیں نا، تھوڑا دے دیں لیکن دیں ضرور، کوشش کریں کہ دے دیں. اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو عیسائی ہے اس کو نہیں دینا، یہ تو فلاں ہے اس کو نہیں دینا. نہیں یار، اس انسان ہے نا، آپ دیں گے. یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس دن لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. قرآن میں آپ نے دیکھا ہے جہاں بھی آیا نا کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے. مسکین غریب کہیں نہیں آیا مسلمان مسکین تے مسلمان غریب، جنرل آیا. اس طرح آیا نا کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 32. اور جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو وہ ایک جان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کافر کی نہیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے ایک ذمی کافر کو بھی قتل کر دیا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. جو ٹیکس پیئر کافر ہے اس کو قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہے. سر کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے. تو یہ مسلمان کافر وقت کے اس حوالے سے اس فرق سے آپ باہر نکلیں، غریبوں کو کھلائیں. جو غریب ہے نا جی اس کو کھلانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. علی بھی اگلا سوال ہے، آن لائن قربانی کرنے کا کیا شرعی حکم ہے؟ آن لائن قربانی کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ آ چکا ہے جس میں میں نے بتایا کہ آن لائن قربانی جو گورنمنٹ کی طرف سے اتھینٹیکیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے تھرو کریں. یہ نہ ہو کہ آپ پیسے دیں، یا تو لوگ حج عمرے والے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں، قربانی وہ کریں ہی نہ. ویسے حج اور عمرے کے موقع پر جو عرب کے اندر بینکوں میں آپ آن لائن قربانی کے لیے پیسے جمع کرواتے ہیں نا تو وہ آپ کو ایک ریسپٹ دے دیتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کرتے ہیں. اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ ہائر کر لیں ایک گروپ کے لیے تاکہ کم از کم ترتیب وہ قائم رہے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ آپ نے پہلے جمرات پہ کنکریاں مارنی، پھر قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے سر منڈانا ہے. ویسے ہی انہی حدیث میں ملتا ہے کہ بعض صحابہ نے ترتیب بدلی ہے، کسی نے کوئی چیز آگے کی کسی نے کوئی پیچھے کی، تو حضور نے کہا لا حرج لا حرج. لیکن افضل ترتیب تو یہی ہے جو نبی الاسلام کا اپنا عمل ہے. تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ ٹائم کو مینٹین کریں گے. اب اتنے زیادہ حاجی ہیں تو آن لائن کرنا پڑ جاتا ہے. تو پاکستان میں بھی اگر آپ نے آن لائن قربانی کرنی ہے، الخدمت جماعت اسلامی والوں کی ہے اور اس طریقے سے شوکت خانم والوں نے بھی شروع کی ہے، تو آپ
ان کو آن لائن قربانی، اور بعض اوقات وہ سستی بھی پڑ جاتی ہے۔ یہ ہے اس میں کہ کئی ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر گوشت نہیں بھجواتے، وہ غریبوں کو دیتے ہیں، اور اس میں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کا جانور دیکھنا ضروری ہے، بس یہ آپ نیابت ہوگی وہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے بھی کئی بار سیلاب اور زلزلے کے کیس میں الخدمت والوں کو قربانی کے پیسے دیے ہیں، انہوں نے انہی علاقوں میں جا کے قربانی کر دی ہے، ہمارے گھر گوشت بھی نہیں آیا، بس ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ادا ہو گیا۔ وہ تو سورہ حج میں آیا کہ اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تو کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھی اگلا سوال ہے، غیر مسلم ممالک میں رہنے والوں کو وہیں قربانی کرنا ہوگی یا اپنے آبائی ممالک میں قربانی کے لیے رقم بھجوانا ہوگی؟ دیکھیں جی، اگر وہاں پہ قربانی کی اجازت ہے تو پھر آپ کریں، ادروائز اگر وہاں پہ آپ خود اس طریقے سے قربانی نہیں کر سکتے تو اس رول کو نہ توڑیں۔ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، امام خمینی انقلاب ایران سے پہلے 6 مہینے جو تھے ان کو، کیونکہ عراق سے بھی پھر نکال دیا گیا تھا نا، پہلے تو عراق میں بیٹھ گئے تھے، ایران سے نکالا گیا، تو کئی سال تک جتنے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے تھے زیادہ تر پیدل جاتے تھے، تو راستے میں امام خمینی کو ملتے تھے، تو 20 سال انہوں نے تقریباً برین واشنگ کر کے تو انقلاب برپا کیا۔ پھر ان پہ بھی دباؤ ڈالا امریکہ نے، تو عراق نے بھی ان کو نکال دیا۔ پھر وہ آخری 6 مہینے انہوں نے انقلاب سے پہلے فرانس میں گزارے ہیں، اور فرانس وہ 6 مہینے جو رہے ہیں نا، انہوں نے گوشت نہیں کھایا، کیونکہ وہاں فرانس کے قانون میں آپ جانور خود قربان نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اتنی دیر، میں صرف سبزیاں دالیں کھا لوں گا، لیکن میں نے اس گورنمنٹ جس نے مجھے پناہ دی ہے میں ان کا قانون نہ توڑوں، کیونکہ یہ واجب تو نہیں ہے نا کہ آپ نے ضروری گوشت ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جن غیر مسلم ممالک میں اس طرح کی پابندیاں آئی ہوئی ہیں نا، تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، پیچھے ہی اپنے علاقوں میں بھیجیں اور وہیں پہ وہ یعنی قربانی کریں، اور لیکن اس میں یہ خیال کر لیا کریں کہ عموماً جو امریکہ میں یا یورپ کے اندر قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ جو پیسے یہاں بھیجتے ہیں قربانی کے لیے، وہاں پہ عید ایک دن پہلے ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ جب ہماری عید ہو، ہمارے عید کا پہلا دن ہوگا، ان کا دوسرا ہوگا، تو آپ چونکہ اپنے عید والے دن ہی کریں گے نا، تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے تیسرے دن کر رہے ہیں اور ان کا وہ چوتھا دن وہاں پہ بن گیا ہو، اگرچہ ان پہ وہ چیز اپلائی نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے تو آپ کو دے دیا تو ادا ہو گیا، ادھر کے لیے ادھر کا قانون ہوگا، پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ یہ کریں۔ پھر وہ ظاہر ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ناخن بھی اور بال بھی انہوں نے ریموو کرنے قربانی کے بعد، ان کو آپ نے کنوے کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پچھلے آبائی علاقوں میں پیسے بھجوائیں اور یہیں پہ قربانی کروائیں، وہاں پہ آپ کے لیے رسک ہے، اس معاملے میں اس رسک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھی اگلا سوال ہے، حاجیوں کو حج کران یا حج تمتع کی قربانی کر لینا کافی ہے یا پھر عید قربان کی قربانی بھی الگ سے کرنا ہوگی؟ دیکھیں جی، کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج اور عید کی قربانی الگ سے کی ہو۔ حاجیوں کے لیے تو عید کی قربانی کوئی نہیں ہے، ان کے لیے تو عید کی نماز بھی نہیں ہے۔ یہ حنفیوں نے مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ حج تمتع اور حج قران میں جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی ہے، وہ عید قربان کی قربانی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے ایک سفر میں حج اور عمرے دونوں سے فائدہ اٹھایا ہے، وہ اس کی پینلٹی کے طور پہ شریعت نے ایک آپ کے اوپر واجب قرار دی ہے۔ پیرلل میں آپ قربانی ضرور کریں، ویسے آپ فضیلت کے لیے کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، باقی کہیں ہمیں صحابہ میں اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے پیرلل میں 2 قربانیاں، جو حاجی گیا وہ اس سے بڑا کام کر رہا ہے، اور دوسرا یہاں پہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں وہ تو حج کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اصل قربانی تو وہیں پہ ہے جو منا میں ہو رہی ہے، جو سنت ابراہیمی جاری ہے، لہٰذا یہ غلو ہے دین کے اندر۔ ویسے کسی نے شوق سے کرنا تو بے شک جتنی مرضی کرے، لیکن یہ غلو ہے کہ ایک حاجی جو ہے وہ پیرلل میں پیچھے بھی فون کرے، جی ادھر بھی میری قربانی کر دیں، ادھر میں حج والی کر رہا ہوں، ادھر آپ عید قربان والی کر لیں۔ یہ بھی خام خواہ جو ہے وہ میرا خیال ہے علماء نے اپنی کھالوں، ایک کھال تو کم ہو جانی تھی نا، انہوں نے کہا یار ساڑھی کھالا چل دیا نا، یہ فتوے ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، قربانی کرنے کی بجائے اگر وہی رقم کسی غریب خاندان کی مالی مدد کے لیے دے دی جائے تو کیا زیادہ بہتر عمل نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ آ چکا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، میں مختصر یہاں پہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں جو شعار اللہ ہے آپ ان کو بدل نہیں سکتے۔ آج ہم مسجد میں نماز کے لیے جب جاتے ہیں، اذان کی آواز کی وجہ سے نہیں جاتے، گھڑی کی وجہ سے جاتے ہیں کہ جی 1:30 بجے زور ہے، تو پریکٹیکلی یورپ اور امریکہ میں تو اذان کی ضرورت ختم ہو چکی ہے، اور یہاں پہ بھی کئی جگہوں پہ، لیکن ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے قربانی کے پہلے 3 چکروں میں جو رمل کیا جاتا ہے وہ مشرکین عرب پہ روب ڈالنے کے لیے تھا، لیکن آج تک وہ سنت کے طور پہ جاری ہے طواف کے دوران، حج اور عمرے کے موقع کے اوپر۔ تو یہ شعار اللہ نہیں آپ بدل سکتے۔ رہا غریبوں کو دینا، آپ الگ سے دیں، غریبوں کو آپ نے ضروری ہے پیسے ہی دینے، گوشت دے دینا، غریب بھی کھا لینا چھوٹا گوشت،
وہ بھی اس کی بریانی بنا کے کھا لے موٹے گوشت کی، تو آپ گوشت دے دیں نا. یہ ہمیں خام خواہ لوگوں کے دماغ میں کیڑا آتا ہے. اصل وہی ہے جو دین نے ایز اے شریعت آپ کو تعلیم کی ہے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے. باقی میں پارشلی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جس نے ایک فرض حج کر لیا ہے، ایک دو عمرے کر لی ہیں، اب ہر سال عمرے کے لیے جو جاتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ غریبوں میں مال خرچ کرے، اس کا ثواب زیادہ ہے. لیکن جو obligatory ہیں دین کی طرف سے چیزیں، قربانی ہو گئی یا فرض حج ہو گیا، اس کو آپ بدل نہیں سکتے. وہ شعار اللہ ہیں، ان کو ویسے ہی رہنے دیں، اس کی جگہ آپ صدقہ اور خیرات نہ کریں. باقی کئی لوگ ہیں جو دونوں کام کر سکتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے کہ وہ ہر سال عمرے میں بھی جاتے ہیں اور غریبوں میں بھی لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو ان کو تو ہم بالکل ہی کچھ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، دونوں کام لے کے چل رہے ہیں. باقی میں نے اپنے لیے تو یہ رکھا ہے کہ میں تو 2014 کے بعد سے پکی نیت کر لی تھی وہیں پہ کہ اب عمرے بھی اتنے کیے ہیں، حج بھی کر لیا ہے، فرض حج، اب دوبارہ اس کام میں پیسہ نہیں لگانا. اور بہت سی چیزیں جن میں آپ پیسہ لگائیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ میں بار بار کہتا ہوں، ہمارے ملک میں پاورٹی سرکل سے کسی غریب خاندان کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے بچے کا آپ خرچہ اٹھا لیں کہ آپ اسے پڑھا دیں، تاکہ پورے خاندان کو پاورٹی سرکل سے باہر نکال لیں. باقی میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، قربانی ورسز غریبوں میں مال تقسیم کرنا. میں نے کافی اس میں اور بھی گفتگو کی ہے. اس طریقے سے ایک کلپ ہے آن لائن قربانی، اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. اب میں دوبارہ سے اس ڈیٹیل کو ریپیٹ نہیں کروں گا، وہ آپ کلپس دیکھ سکتے ہیں. صحیح، جزاکم اللہ خیرہ. علی بھی اگلا سوال ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی 7 چیزیں کھانا مکروہ اور گناہ ہیں، جن میں اوجڑی بھی ہے. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اوجڑی شوق سے کھاتے ہیں. ظاہر حنفی کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ انہوں نے مشہور کیا ہے. یہ طبرانی میں ایک ضعیف روایت ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ اس میں کذاب راوی ہے. امام بیہقی نے بھی وہ روایت لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں کذاب راوی ہے، کہ یہ 7 چیزیں نبی علیہ السلام نے کھانے سے منع کیا ہے. اس میں اوجڑی شامل ہے، آنکھیں شامل ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو اسپیئر پارٹس جن کو کہہ دیتے ہیں، وہ ہر چیز حلال ہے جانور کی. اوجڑی اب تو انہوں نے نئی ٹرم نکالی ہوئی ہے فقہ کے اندر، جی مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. اگر صحیح طریقے سے صفائی کر لی جائے تو جائز ہے. اور کھاتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ہر چیز حلال ہے جی، حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں. جس روایت کی بنیاد پہ انہوں نے کلیم کیا وہ روایت ہی گھڑی ہوئی روایت ہے. ہاں دل نہ مانے لادہ بات ہے. مثلا میں نے کبھی مغز نہیں کھایا، مغز تو حنفیوں کے نزدیک بھی حلال ہے، ان 7 چیزوں میں نہیں آتا، میرا دل نہیں مانتا. کئی لوگ زبان اتنے شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا نہیں دل مان رہا ہوتا. بھئی جن کا دل مان رہا ہے ان کو کھانے دیں آپ. اب جو لوگ اوجڑی جن کے منہ کو لگی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی اوجڑی جیسی چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو کھانے دیں آپ. جس چیز کو قرآن حکیم میں آیا کہ اپنی زبانوں سے فوراً نہ کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے بغیر علم کے. اور سنن ابی داؤد میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے جو حرام چیزیں کرنی تھی وہ فرما دی ہیں، باقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے شریعت کا قلم اٹھایا ہوا ہے. وہ آپ نے خود اس معاملے میں دیکھ لینا، اگر چیز آپ کو پسند ہے آپ کھائیں، نہیں پسند نہ کھائیں. حرام کا فتویٰ نہیں لگائیں گے حلال چیز کے اوپر. حلال چیز جو حلال ہے وہ حلال ہے. گوشت کے کیٹیگری میں جو چیز جانور کی فال کرتی ہے وہ آپ کھائیں گے. تو ویسے یہ لوگ کہتے رہتے ہیں اوجڑی کے بارے میں اور خود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں مشہور ہوئی ہیں. ٹھیک ہے علی بھی اگلا سوال ہے، کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہوتی ہے؟ گائے کے گوشت میں بیماری پہلے نہیں ہوتی تھی. جب سے انڈیا میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا تو وہاں بعض مولویوں کو خیال آیا کہ اس طرح کی جعلی روایتیں، جو کتابوں میں تو بہت ساری جعلی روایتیں وہ نکالنی شروع کی ہیں. جی گائے کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں بیماری. استغفر اللہ تو بولی. گائے کے گوشت کا تو قرآن میں ذکر ہے. گائے قربان کرنے کا سورۃ البقرہ کس کے اوپر ہے؟ بقرہ کہتے ہی گائے کو ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیماری والی چیزیں آپ کو کھلانی ہیں. اور جو حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے لیے جو فرشتے آئے تھے، وہ جو واقعہ قرآن پاک میں ایک سے زیادہ جگہ آیا ہے، وہاں پہ ہے کہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے. سنت ابراہیمی ہے بڑا گوشت کھانا. تو یہ بات غلط ہے کہ گائے کے گوشت کے اندر بیماری ہے. باقی آپ کو کہ جی نہیں جی کچھ زیادہ کھا لے تو اس کا یورک ایسڈ بڑھ جائے گا. سر ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. شہد جس کو نس قطعی ہے قرآن میں آیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے شہد کی روزانہ 10 چمچے صبح اور شام چاٹنا شروع کر دے اور اس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے گرمی کی وجہ سے، تو وہ کہے گا کہ شہد کی شفا ہی ختم ہو گئی ہے. اس طرح تو نہیں ہوگا نا. یعنی ہر چیز اپنی لمٹ کے اندر شفا ہے نا. تو گوشت کے جو ہے وہ، بلکہ گائے کا گوشت تو سر بہت طاقتور ہے. آپ ذرا ہندوؤں سے پوچھیں کہ وہاں پہ بھی اگر کوئی بالر آیا ہے نا انڈین ٹیم کے اندر تو مسلمان ہی آیا ہے، کیونکہ وہ لوگ ویجیٹیرین ہیں، گوشت نہیں کھاتے ہیں، تو طاقت ہی کوئی نہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے نا. ویسے اب جو ماڈرن ہندو ہیں نا وہ آلموسٹ ویجیٹیرین نہیں رہے ہیں، وہ کھاتے ہیں
بڑے شوق سے کھاتے ہیں, ان کو پتہ چل گیا کہ یار, اور سائنس کی ترقی کی وجہ سے تو ان کی وہ جو متھ ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ جی جانور جو ہیں ان کی جان ہے وہ آپ لے رہے ہیں. سر پودوں کی بھی جان ہے, پودے بھی خوش ہوتے ہیں, پودے بھی ناراض ہوتے ہیں, پودوں میں بھی میل ہیں, پودوں میں بھی فیمیل ہیں. یہ بھی چھڑ دو, اب آ کھاؤ. ہاں بیکٹیریا بھی لے رہے ہیں. سر آپ کے معدے میں یوزفل بیکٹیریا ہیں جو آپ کے کھانے کو ہضم کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کا کوئی جسم میں کوئی 1 اسکوائر انچ بھی نہیں جہاں پہ بیکٹیریا نہ پل رہے ہوں, ٹھیک ہے. آپ ویسے بھی اگر کوئی چیز ایسے چاٹتے ہیں نا, کوئی بھی چیز, تو کئی بیکٹیریا جو یہاں پہ تھے بیچارے وہ تھے, وہ آپ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو وہ اس طرح سے آپ یہ جو جین مت کے ماننے والے ہیں وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری وجہ سے جو ہے نا وہ کوئی کیڑا نہ ہمارے پاؤں کے نیچے آ جائے. کیڑے تو انہوں نے دیکھ لیے ہیں, جو کئی چیزیں جو ہیں انسان کا امیونٹی سسٹم اتنا یعنی زبردست ہے کہ یہ تو وائرس کو مار دیتا ہے جنگ کر کے. تو آپ تو روزانہ کروڑوں بیکٹیریا کے قاتل ہیں, آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے, تو وہ آپ تو چند ہزار کیڑے بچا رہے ہیں جو اتنے بیکٹیریا آپ مار رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کو جو چھینک آتی ہے وہ بھی آپ کا امیونٹی سسٹم ریئیکٹ کرتا ہے کہ کوئی اس طرح کے جراثیم جانے لگتے ہیں, اٹھا کے برے مارتے ہیں. کتنے آپ کے کھانے والی چیزوں میں ایسے ہارمفل بیکٹیریا ہیں, وہ معدے کے جب تیزاب میں جاتے ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری نان سائنٹیفک باتیں تھیں, اس لیے مٹی پلید ہو رہی ہے. اور صرف ان کی نہیں ہو رہی ہے, جس طرح مسلمانوں کے اندر بابوں کی کہانیوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے نا, تو ان کی بھی ہو رہی ہے. وہ بھی عجیب و غریب باتیں کرتے تھے. اب وہ باتیں جب سائنٹیفکلی ان کو ہم انالیسس کر رہے ہیں تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بابا فرید کا لوٹے میں بجلی قید ہوئی ہے, تو اب وہ خود اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار بجلی کا اس سے کیا لینا دینا ہے, جو مرضی کرتے رہو, باتیں جو مرضی بنا لو, ٹھیک ہو گیا. صحیح. علی بھی اگلا سوال ہے, قربانی کا پریکٹیکل طریقہ ریکارڈ کروا دیں. تو لمحہ پا لینے یار, نماز کا پریکٹیکل طریقہ ہو سکتا ہے, وضو کا ہو سکتا ہے, قربانی کا پریکٹیکل طریقہ کیسے کریں؟ قربانی کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جن مساجد کے اندر کسائی وغیرہ عید قربان والے دن قربانی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے فضل سے یہ ان چند چیزوں میں ہے جس میں کوئی مسلمان غلطی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک اس میں چیز کوئی غلطی کرنے والی ہے نہیں ہے نا. جتنے کسائی ہیں وہ سالہ سال سے کر رہے ہیں, ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو قبلہ رخ گرانا ہے. وہ گرانے کے بعد خود بخود گردن قبلہ رخ کرتے ہیں اس کی, پھر وہ دایاں ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں اور بلند آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر, کیونکہ وہاں پہ سارے منشی کھڑے ہوتے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. عام دنوں میں تو وہ اپنے کانوں تک پہنچاتے ہیں نا, اور یہ ضروری ہے اپنے کان کا سننا بھی. اور عید کے دن تو وہ اونچے اونچے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ 3 ہی کام آپ نے کرنے ہیں, ان میں سے فرض کام تو ایک ہی ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ کے بسم اللہ واللہ اکبر آپ نے چھری چلانی ہے. باقی اس کو قبلہ رخ رکھنا یا دائیں ہاتھ سے کرنا یہ مستحبات میں سے. تو یہی پریکٹیکل طریقہ ہے, اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے نا. ہاں باقی آپ یہ مجھے کہ جانور گرانے کا پریکٹیکل طریقہ کوئی آپ کو بتایا جائے, سر یوٹیوب کے اوپر کافی سارے طریقے ہیں کہ وہ بڑے بڑے آسان طریقوں سے لوگ گرا لیتے ہیں. جناب 1 منٹ کے اندر 40 اونٹ نہر کر دیے ہیں, کئی اتنے مار قسم کے کسائی ہیں. تو وہ آپ وہ دیکھیں, جو اناڑی کسائی ہیں, جو موسمی کسائی ہیں, ان سے تو ایک بیل نہیں گر رہا ہوتا. تو وہ جو پریکٹیکل طریقہ ہے نا, وہ آپ ٹیکنیکلی جو پکے قسم کے موسمی کسائی نہیں ہیں بلکہ صحیح والے کسائی, ان سے دیکھو وہ بڑے آسانی سے بڑے بڑے جانوروں کو ایک جو ہے وہ ٹانگ باندھ کے بیل, اتنے بڑے بڑے بیل گرا لیتے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے اونٹ کو تو آپ کو صرف 1 پاؤں آپ اس کا باندھ لیں تو سفیشینٹ ہے. اس کو آپ ڈالیں تو وہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے, خون اس کا گرتا ہے اور وہیں پہ وہ نہر ہو کے گر جاتا ہے. لیکن اب آپ اونٹ کو گرا کے ذبح کرنے کی کوشش کریں تو سر وہ تو نہیں آپ سے گرے گا, وہ بہت طاقتور جانور ہے, اس لیے اس کے لیے نہر سنت ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نہر کرنا سنت ہے. عبداللہ بن عمر اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اونٹ کو گرا کے ذبح کرے, وہ کہتے تھے خلاف سنت ہے. اور نہر اتنا آسان ہے, اس کے نیچے چلے جاؤ, نرم سی جگہ, ایسے مارے آپ چھری, وہ نہ بدکتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, وہ کھڑا رہتا ہے کچھ دیر تو اسے سمجھ نہیں لگتی نا. اسی دوران اس کا اتنا خون گر جاتا ہے کہ بلڈ پریشر اس کا لاس ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ گر جاتا ہے ایسے کر کے. لیکن اگر آپ اس کو گرانے کی کوشش کریں تو وہ تو جناب آپ کے ساتھ وہ کچھ کرے گا. تو اس کو آپ نے نہر کرنا ہے. فصلی لربک وانحر, اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھو اور نہر کرو. صحیح. علی بھی اگلا سوال ہے, قربانی کا گوشت کتنے دن تک کھا سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت اگر تو آفت والے کوئی معاملات نہیں ہیں, بخاری مسلم میں آیا نا کہ جب قحط پڑ گیا تو حضور نے 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں کھانے دیا, اور جب قحط نہیں تھا تو آپ نے عام اجازت دی جتنی دیر آپ سٹور کر سکتے ہیں. اس کو اب آپ نے میڈیکلی چیک کرنا ہے. ویسے اگر آپ
وہ تشریک والا کام کر لیں نا، یعنی دھوپ میں خشک کر کے، وہ تو آپ کئی مہینوں کھائیں، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ فریزر میں جو آپ رکھتے ہیں، بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مہینے سے زیادہ اس کو ڈیلے نہ کریں، اس میں وہ بیکٹیریا اس طریقے سے ڈورمنٹ پوزیشن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن دھوپ میں آپ جو گوشت خشک کر لیتے ہیں نا، اس کے تو بیکٹیریا ختم، اس میں اب تعفن نہیں پڑے گا۔ تو یہ چونکہ میڈیکل کی فیلڈ کا سوال ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں، وہ تو 1 مہینے کا کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنی دیر اس کو زیادہ دیر سٹور نہ کیا جائے، آپ جتنی جلدی کر سکتے ہیں کھائیں، باقی غریبوں میں تقسیم کریں۔ ہاں جو دھوپ میں خشک کیا ہوا گوشت ہے وہ آپ کئی مہینوں بھی اس کو استعمال کریں، وہ تو آپ سمجھ لیں اچار کے ایکویلنٹ ہے، آئل میں آپ نے اچار ڈال دیا ہے، اس میں آپ بیکٹیریا پڑنا ہی نہیں، تو اس طرح اس کا بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر جانور زخمی ہو کر بھاگ جائے تو اسے گولی مار کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ گولی مار کے ذبح تو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، گولی ماریں گے تو وہ گر جائے گا، اور اس کی جان فوراً تو نہیں، یہ کوئی چڑیا تو نہیں ہے نا، جانور کی جان تو کافی دیر سے نکلتی ہے، تو گولی مارنے کے بعد جب وہ گر جائے تو پھر جا کے اسے ذبح کر لیں۔ اور اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے گولی ماری ہے تو گولی چیرنے کا کام بھی کرتی ہے، چاہے وہ گردن پہ نہیں کسی اور جگہ پہ بھی لگے تو وہ اسی کیٹیگری میں جو آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے کہ جتنے شکاری جو کتے ہوتے ہیں جو آپ نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے قربانی کا جو طریقہ ہے وہ آپ چھرا مار کے، تو وہ کتے کے پہنچنے سے پہلے جانور مر جائے یا آپ کے تک پہنچنے تو وہ حلال ہی ہوگا، کیونکہ وہ چیرتی بھی ہے، وہ چھری کا کام بھی کرتی ہے۔ تو اگر آپ نے ماری بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گولی ماری، ٹھیک ہے، مر گیا اسی گولی سے، حلال ہوگا، لیکن یہ مرتا نہیں ہے، آپ وہاں پہنچے جا کے اس کو ذبح کریں، لیکن سر میں گولی نہ ماریں، کسی اور جگہ جہاں سے خون نکلے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ لیکن یہ ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے جب آپ کے قابو سے باہر ہو گیا، ورنہ تو آپ اگر ماہر ہیں تو اس تک کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا سب سے پہلے کلیجی کا گوشت کھانا سنت ہے؟ اس طرح کی کوئی حدیث میرے علم میں تو نہیں ہے، جو آپ کو پسند ہے سب سے پہلے وہ کھائیں جی۔ کلیجی کا پسند ہے تو کلیجی کا یہ ہے ذرا جلدی پک جاتی ہے، ٹیسٹی بھی ہوتی ہے، تو وہ ذرا آسانی ہو جاتی ہے اس میں، تو ٹھیک ہے کھائیں جی، موجے ماریں۔ ٹھیک۔ علی بھی اگلا سوال ہے، اگر کوئی ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جائے تو جانور حلال ہوگا یا کہ حرام؟ پہلے تو اس بندے کو ذبح کرنا چاہیے کہ ایک ہی کام تھا وہ بھی تو بھول گیا ہے، یہ میں یعنی ایک جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا نام لینا اگر وہ بھول گیا ہے تو پھر وہ کر رکھا ہے تو جانور تو حرام ہوگا۔ قرآن میں 4 جگہ ہے کہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ جانور حرام ہے، اس کا گوشت بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ نے چھری چلائی، چلانے کے بعد آپ کے ذہن میں ہے ابھی اس کی جان نہیں نکلی، زندہ ہے نا، ابھی تو جان نہیں مکمل نکلی، تو آپ جو باقی کی چھری جو چلا رہے ہیں اس میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں، جب تک مکمل اس کی جان نہیں نکلتی اس وقت تک آپ اس کو قربان کر سکتے ہیں۔ تو ویسے تو یہ کہ ایسے بندے کو جس کا دماغ ہی حاضر نہیں ہے اس کا کیا کام ہے وہ یہ کرے، اس لیے ہم تو جب مرغی بھی ذبح کروانے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بھائی اونچی آواز سے تکبیر پڑھنا، تو یہ ہوتا نہیں ہے، ویسے ایک سوال تھا، انٹرٹین ہو گیا، ادروائز جانور چاہے وہ نہیں ہے کہ بھول چوک معاف ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں بھول چوک کھا لیا تو روزہ آپ کا چلے گا، یہاں نہیں چلے گا، یہ تو بیسک اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اپنے کانوں کا سننا ضروری ہے، دل میں بھی تکبیر کافی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، نماز بھی دل میں پڑھنے سے نہیں ہوتی جب تک زبان سے نہ پڑھے، ٹھیک ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، ویسے تو لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، اور آج نہیں، اس زمانے میں بھی بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص تھا تو وہ جانور کو ہانک رہا تھا اور خود بھی ہانپا ہوا تھا تھک تھک کے، تو آپ فرمایا اللہ کے بندے اس پہ چڑھ جا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قربانی کا جانور ہے، آپ فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے، چڑھ اس کے اوپر، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اسے، تو وہ اسے بے ادبی سمجھ رہا تھا، تو بے ادبی نہیں ہے، بلکہ مسلم شریف میں آیا کہ نبی الاسلام نے خود بھی اس جانور کے اوپر قربانی کی ہے جو آپ نے ہدی کے لیے جانور ساتھ لے کے جا رہے تھے، تو آپ جانور کے اوپر قربانی کر سکتے ہیں، وہ اس سواری کے طور پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی اب بکرا ہے اور اس کے اوپر ایک کوئی 80 کلو کا بندہ چڑھ گیا تو وہ تو غلط ہے، یہ تو میں بیل کی بات کر رہا ہوں یا اونٹ کی، یا چھوٹا بچہ اور وہ بکرے کے اوپر چڑھ جاتا ہے جس کا اپنا 10-12 کلو وزن ہے، تو بڑا بندہ تو اب ظلم کرنے والی بات ہے نا، وہ تو شاید اس غرض میں لوگ کہتے ہوں کہ نہیں چڑھنا چاہیے، ادروائز آپ قربانی کے جانور کے اوپر سواری کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے 5 حصے اور کسائی کے 2 حصے گوشت کے لیے رکھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، ساری قربانی برباد ہو جائے گی، ایک بندے نے بھی صرف گوشت کی نیت کی اور قربانی کی نہیں کی ہے، یا عقیقے کا حصہ بیچ میں ڈالا ہوا ہے، عقیقے کے لیے تو پوری جان دینی ہے آپ نے، میں الگ سے ڈسکس کر چکا ہوں، ایک بندہ بھی ایسا شامل ہے نا جس نے گوشت کے لیے ڈالا ہے اور قربانی کے لیے نہیں، باقی ساروں کا برباد۔
علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کا جانور گم ہو جائے اور بعد میں مل جائے تو اسے بیچ کر رقم لے سکتے ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں نیا جانور خرید کر قربان کر لیا ہو؟ اگر نیا خرید کے قربان کر چکے ہیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے نا، وہ تو پھر آپ کا اس سے دستبردار ہو چکا ہوا ہے معاملہ. تو آپ وہ جانور جو ہے چاہے خود کھا لیں یا اس کو بیچ لیں، آپ اس کی رقم لے لیں. وہ تو اسی طریقے سے تھا، میں نے قربانی کے لیے جانور لیا، کچھ دن بعد مجھے ایک اور جانور پسند آیا تو میں اس کو بیچ کے ایک نیا لے لوں قربانی سے پہلے اسی کو آپ اس طرح ایکسٹراپولیٹ کر لیں. تو اگر آپ کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، جانور گم گیا تھا اور آپ کے پاس استطاعت نہیں تھی تو آپ نے نیا بھی نہیں خریدا، ٹھیک ہے، جب بعد میں ملے اس وقت قربان کر لیں. صحیح. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا جانور کو بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کر ذبح کیا جا سکتا ہے؟ بے ہوشی کا ٹیکہ لگا کے آپ ذبح کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جان تو نہیں نکلی ہوئی نا، اس وقت زندہ ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ بہت طاقتور جانور ہے تو آپ یہ کر لیں. یہ کوئی اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے وقت یہ کیا جا رہا ہے نا. اور عیب کے والے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہوا ہے نا تو پھر اس کو عیب نہیں کہا جائے گا. مصنف عبدالرزاق کے اندر حدیث ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کانی اونٹنی دیکھی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ کانی جو ہے نا وہ خریدنے کے بعد ہوئی ہے نا پھر تو قربانی کر لو، اور اگر یہ خریدنے سے پہلے کی تھی تو اس کی قربانی کوئی نہیں. اس طرح کوئی زخمی ہے، کوئی جانور چھلانگ مار کے ٹانگ توڑ لی ہے اس نے اپنی اور بعد میں زخمی ہوا ہے خریدنے کے بعد، تو اس کی قربانی لگ جائے گی. پہلے سے تھا پھر نہیں لگے گی. صحیح. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث وغیرہ ایک ہی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کار کے تک دیکھ لو، نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، شرعی طور پہ ہو سکتے ہیں، پریکٹیکلی نہیں ہوں گے. ہاں ظاہر ہے وہ تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ویسے آپ کے ڈر کی وجہ سے نہ کہیں، آپ کہیں نا کسی یہ سبز پگڑی والے کو کہ ایک بد مذہب وہابی ہے، اس کا آپ کے جانور میں حصہ ڈالنا ہے، تو وہ کہے گا پہلے تو اس کو تجھے میں ذبح کروں گا نا جو تو میرے اس طرف کر رہا ہے. اہل حدیث سے کہیں گے ایک قبر پرست، قبروں کا پجاری ہے ایک بریلوی ٹائپ بندہ، تو کہیں گے جناب آپ نے ہماری قربانی ضائع کرنی ہے. اس میں میں آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے. بھائی جو کلمہ کو مسلمان ہے نا، اس میں چاہے کوئی بھی عیب پایا جاتا ہے وہ مسلمان ہے نا، تو اس کو آپ قربانی میں شریک کر سکتے ہیں. باقی آپ کا دل نہیں مانتا،